السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ وعن معاویۃ انہ کتب الی عائشۃ ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکسری، فکتبت سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، والسلام علیک۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی اللہ رب العزت روح القدس کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ملک شام کے خلیفہ تھے تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے دارالخلافہ دمشق سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خط لکھا۔ انہوں نے اس خط میں لکھا کہ یہ خط میرا پڑھ کر کے آپ میری طرف کوئی خط لکھیں جس میں میرے لیے کچھ نصیحتیں ہوں، اور خط مختصر ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ خط جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ملا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس خط کا جواب لکھا، کیونکہ اس میں حضرت امیر معاویہ نے لکھا تھا توصینی فیہ، اس میں میرے لیے کوئی نصیحت ہو جو آپ اس کا جواب لکھیں۔ تو پہلے تو حضرت عائشہ نے سلام لکھا، سلام علیک اما بعد، السلام کے بعد لکھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ حضرت عائشہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، اگر یہ لوگ اس سے ناراض بھی ہو جائیں تو یہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اور اللہ رب العزت اس شخص کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا جس نے اللہ کی رضا میں لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی ہو۔ اور فرمایا جو شخص اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی خوشنودی تلاش کرے، یعنی ایک کام ہو جو شرعاً غلط ہو، اس کے کرنے سے لوگ خوش ہوں گے، لوگ راضی ہو جائیں گے، حالانکہ وہ شرعاً غلط ہے، اور یہ شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی خوشنودی میں اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرے اور یہ خلاف شرع کام کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العزت انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل اور خوار کراتا ہے جن کی خوشنودی کے لیے اس نے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ خط لکھا مختصر سا، اور بعد میں والسلام لکھ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امیر معاویہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ پرواہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب حضرت امیر معاویہ کو لکھا، اس میں یہی لکھا کہ انسان کو رب کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ ہونا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو جاتا ہے، تو جن کے دل میں ایمان نقش ہو گیا وہ کبھی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے، حکمتوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، احقاق حق اور ابطال باطل میں اگر ان کے سامنے ان کی مخالفت میں ان کا باپ بھی کھڑا کیوں نہ ہو جائے، ان کی مخالفت میں ان کا بیٹا بھی کھڑا کیوں نہ ہو جائے، احقاق حق میں اگر ان کا سگا بھائی بھی کھڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ سگے بھائی باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتے، پرواہ کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ایمان نقش ہو جاتا، اور ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت روح القدس کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ حضور سیدنا سرکار اعلی حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے جب باطل جماعتوں کے چہروں کو بے نقاب کیا اور قوم کے سامنے ان کے باطل نظریات، باطل عقائد کو رکھا اور بتا دیا کہ ان کو پہچان لو، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو باغیان مصطفیٰ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غداران مصطفیٰ ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جو باغیان خلفائے راشدین ہیں، جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والے ہیں، جو اہل بیت اطہار پر سب و شتم کرنے والے ہیں، جو غوث و خواجہ کے باقی ہیں، یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ و رسول کی شان میں کھلی ہوئی توہین کی ہیں، کھلی ہوئی گستاخیاں کی ہیں۔ جب امام عشق و محبت نے باطل جماعت، باطل فرقوں کی کفریہ عبارات کو لوگوں کے سامنے رکھا اور ان کے چہرے کو بے نقاب کیا اور بتایا کہ ان سے دور رہنا، اگر ان کی صحبت میں رہے تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ تباہ ہو جائے گا، اگر ان کے پیچھے چلے تو تمہارا ایمان تمہارے سینے سے رخصت ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کی گستاخی کو لوگوں کے سامنے رکھا، پہلے خود فتویٰ دیا اور صرف خود اپنے فتوے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تبلیغی جماعت کہ ان مولویوں جنہوں نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان کی عبارات کو لکھ کر کے علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کیا اور حکم شرع کا مطالبہ کیا، تو علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی فتویٰ کی تصدیق کی، اور بالاتفاق سارے علماء حرمین طیبین نے فتویٰ دیا کہ ان عبارت کے لکھنے والا اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اللہ و رسول کی شان میں توہین کرنے والا ہے، ان عبارت کو لکھنے والا ایمان سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اور لکھا من شکا فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ جو شخص ان عبارات کے معانی کو سمجھتا ہے اور ایسے باطل عقائد، باطل نظریات کے لوگوں کے گستاخیوں کو جانتے ہوئے ان کی عبارات کو
سمجھتے ہوئے اگر ایسے لوگوں کے عذاب اور کفر میں شک کرے تو وہ شخص خود ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغی جماعت دیوبندی اور وہابیوں کے ان باطل عقائد اور باطل نظریات کو قوم کے سامنے رکھا اور قوم کو بیدار کیا، متنبہ کیا، آگاہ کیا ان سے بچ کے رہنا، ان کی صحبت، ان کی سنگت سے بچنا، ورنہ تمہارا ایمان و عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت کی بڑی مخالفتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بہت زبان درازیاں کی گئیں، سب و شتم کیا گیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ دیوبندی جماعت کے چھوٹے مولویوں کی گالیاں تو الگ، ان کے بڑے مولوی نذیر حسین ٹانڈوی نے اپنی 140 صفحے کی کتاب پر اعلیٰ حضرت کو 647 گالیاں لکھی ہیں۔ لوگ مخالف ہوئے، حکومت وقت کو اعلیٰ حضرت کے مخالف کیا گیا، لیکن سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے لوگوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی، پرواہ کی تو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کی پرواہ کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص احقاق حق اور ابطال باطل میں لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے اللہ کی رضا میں، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت لوگوں کے شر سے محفوظ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فریضہ ادا کیا، باطل جماعتوں سے قوم کو متنبہ کیا، قوم کو بچایا، فتنوں کا رد کیا، بدعتوں کا قلع کما کیا، چونکہ ایک عالم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع او سب اصحابی ولم یظہر العالم علمہ فلعنۃ اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں اور فتنے وجود میں آئیں، او سب اصحابی یا میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، اور عالم طاقت رکھنے کے باوجود اپنے علم کو ہتھیار بنا کر کے ان بدعتوں کا قلع قما نہ کرے، ان فتنوں کا سد باب نہ کرے، اور لوگوں کو ان فتنوں سے نہ بچائے اور ان فتنوں کا قلع قما نہ کرے اور لوگوں کو ان فتنوں سے آگاہ نہ کرے علم کے باوجود، تو میرے آقا نے فرمایا ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس لیے چونکہ اس نے اپنے علم کو استعمال ہی نہیں کیا۔ وہ طاقت رکھتا تھا علم کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کرے فتنوں سے، متنبہ کرے فتنوں سے، لوگوں کو ان باطل فتنوں سے، باطل جماعتوں سے بچائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، تو گویا اس نے اپنے علم کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو اس سبب سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ حضرت مجدد تھے۔ تو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل جماعتوں کے چہروں کو بے نقاب کر کے قوم کے سامنے پیش کیا کہ ان کی صحبت سے بچنا، ان کی سنگت سے بچنا، ورنہ تمہارا ایمان تمہارے سینے سے رخصت ہو جائے گا
اور تمہارا عقیدہ تباہ ہو جائے گا۔ زمانہ مخالف ہوا، اعلیٰ حضرت کو بڑی دھمکیاں دی گئیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کسی کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت تک میری امت میں ایسے علماء پیدا فرماتا رہے گا جو حق پر ڈٹے رہیں گے، حق پر خود بھی قائم رہیں گے اور لوگوں کو بھی حق پر قائم رکھیں گے۔ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، زمانہ ان کے مخالف ہو جائے گا، لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے، حکومتیں ان کے مخالفت کریں گی، زمانہ ان کے مخالف ہو جائے گا۔ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، لیکن لوگوں کی مخالفتیں ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گی، زمانے کی مخالفتیں ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گی، حکومت کی مخالفتیں ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گی، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک قیامت آ جائے گی۔ تو جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو پرواہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی لومت و لائم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کے نگاہوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کیا اور ناموس رسالت کا تحفظ کیا، اور باطل جماعت، باطل فرقوں کے چہرے کو بے نقاب کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا کہ ان لوگوں کی صحبت اور سنگت سے تمہیں بچنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں کھلی ہوئی گستاخیاں اور توہین کی ہیں۔